ایسا مطلب اس سے نکالنا جس سے ذہن جسموں کی طرف منتقل ہو کہ اللہ عرش پر بیٹھے تو پھر اللہ کا جسم بھی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرف ذہن جائے. اس لیے وہ یہ ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا یوں کہیے کہ کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کا اختیار اور اقتدار بھی خود ہی سنبھال لیا. یہ اس طرف اشارہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے، میرا خیال یہ کہ وہ، بلکہ میرا کیا بڑے بڑوں کا خیال یہ ہے، ہم تو ان کے سب کے یہ جوتیوں کے خاک کے برابر ہیں، لیکن سب کا خیال یہ کہ بہت اچھی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اور فرمایا کہ جہاں تک استوا کا لفظ ہے، یہ جو ثم استوى استوا علی العرش، اور فرمایا کہ جہاں تک اس کے معنی کا معنی معلوم ہے، جہاں تک اس کا مطلب وہ مجہول ہے، حقیقت نہیں معلوم، اور جہاں تک اس پر ایمان کا مطلب ایمان لانا، فرمایا وہ مطلوب ہے. ایمان تو لانا ہوگا کہ عرش پر استوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس لیے ایمان اور اس سلسلے میں بحث جو ہے، بحث اور غور و فکر، فرمایا کہ یہ بدعت ہے. اس لیے کہ اگر اس میں غور و فکر کیا جائے گا، انسان کی عقل کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے گی. اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس میں غور کرنے کا فکر کریں. فرمایا کہ یہ جو ہے یہ غلطی ہوگی اس چیز میں، جس کو اللہ نے نہیں کھولا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا. تم اپنی عقل اور فکر سے تم اس کی کنہ کو اگر معلوم کرنا چاہو گے، ظاہر ہے کہ وہ غلطیاں ہوں گی اور اس سے جو ہے وہ انسان دھوکہ کھائے گا. اس لیے اس سے روکا گیا کہ یہ غلط ہے. یہ بات جتنی بات کہہ دی گئی اس کو اسی طرح مان لیا جائے. یعلم ما یلج فی الارض، فرمایا کہ جانتا ہے وہ اس چیز کو جو زمین میں گھستی ہے اور اس کو جو زمین سے نکلتی ہے. زمین میں گھسنا، مثلا آسمان سے پانی گرتا ہے تو وہ زمین میں جاتا ہے، انسان بیج ڈالتا ہے، چاہے وہ کھیتی کے واسطے وہ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور کتنی چیزیں جو زمین میں جانے والی ہیں. ایک ایک چیز جو زمین کے تہوں میں جا رہی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. اور جو کچھ زمین سے نکل رہی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. گھاس اور پھوس کا نکلنا اور جتنی مخلوقات جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، اس سب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. یہ نہیں سمجھا جائے کہ صاحب وہ تو ایک موسم آتا ہے، بارش برستی ہے، گھاس خود بخود اگاتی ہے، ایک پروسیس ہے جو خود بخود آٹومیٹک چل رہا ہے. نہیں، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے. وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ بھی علم ہے اللہ کے. بارش کا اترنا، گرنا، یا اسی طرح سے احکام اور ہدایات جو کچھ آسمان سے نازل ہوتی ہیں، تکوینی اور تشریعی جو معاملات وہ چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہیں. وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے. آسمانوں میں چڑھنا، مفسرین کہتے ہیں لوگوں کی دعائیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں. اسی طرح لوگوں کے اعمال وہ بھی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. قرآن حکیم میں دوسرے کا فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح جو ہے اس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. عمل صالح جو ہیں وہ یوں کہیے کہ اس ایمان کے لیے سواری کا کام دیتے ہیں، کہ وہ ہماری یا پش کرتے ہیں اس کو، اس کے لیے مددگار بنتے ہیں ایمان کے واسطے اوپر جانے کے لیے. بہرحال جو بھی اس کی تعبیر ہو، حاصل یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح آسمانوں کی طرف جاتا ہے. اسی طرح سے ارواح مؤمنین وہ بھی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یا فرشتے خود، آسمانوں سے آنا اور آسمانوں سے جانا، یہ سب جو کچھ جو ہو رہا ہے نزول اور عروج آسمانوں سے. اور میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ نہ ہو. بادشاہ سلامت قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدود مملکت میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں. جو سرکاری رپورٹر خبر دے دیں تو پتہ چلے، ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے. اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہے. فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ معیت علم کے اعتبار سے صاحب جلالین نے اسی لیے وہاں لفظ ایک بڑھایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ، اپنے علم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی مطلب ایک علم سے باہر تم نہیں ہو، اللہ کو اس کا علم ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اس تمام باتوں کو جو تم کرتے ہو. تمہارے اعمال سے باخبر، تمہاری حرکتوں سے باخبر. اللہ کی معیت تمہارے شامل حال. لہو ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور، پھر فرمایا اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اسی اللہ کی طرف سارے معاملات کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی پیدا بھی اسی نے کیا اور تدبیر مملکت کائنات بھی وہی فرما رہے ہیں،
और साथ में इन सब चीजों का लौट कर हिसाब और किताब भी वही होना है। इसलिए जब वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला, उसी के इल्म में हर चीज है, तो फिर उसके तकाजे भी पूरे होने चाहिए, उसके अहकाम पर भी बंदों को इसी तरह चलना चाहिए। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा हफ्ते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा नंबर 1498, सूरा अल हदीद, आयत नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैल फिन नहारि व यूलिजुन नहार फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। फल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाह वर्रसूल यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व इन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। उलाइक अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीन आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इर्जि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ضُरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات کا رجوع فیصلے کے لیے ہونا ہے. یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں. داخل کرنے کا کہ مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے دن اور رات ہیں، لیکن موسموں کے فرق سے دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے. ایک حساب مقرر ہے، اس حساب کے مطابق کبھی رات کا حصہ کم کر کے دن میں اضافہ کیا جاتا ہے، کبھی دن کا حصہ کم کر کے رات میں اضافہ کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ داخل کرنا. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہی باخبر ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی. یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی کی مختلف صفات کو بتلایا گیا. یوں کہیے کہ ابتدا جو ہے اس سورت کی وہ ہے سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح پڑھتی ہے اللہ کی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جس کی یہ صفات ہے. اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ مدبر اور منتظم ہیں، اللہ پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی گویا ان کی بادشاہت پوری کائنات میں ہے، اور اسی کا علم جو ہے وہ وسیع ترین ہے. تب ایسی ذات کو ہی معبود بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جانا چاہیے، اور ایسی ہی ذات اس قابل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح پڑھے اور اس کے حکموں پر چلے. یہ یوں کہیے کہ ایک درجے میں تمہید ہو گئی اس بات کے لیے جس کو آگے کہا جانا ہے. کیا تمہید؟ پھر سے ذہن میں بٹھا لیجئے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ صفات ہے. تب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں کسی اور کی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ تمہیں کسی اور کے حکموں پر چلنا چاہیے؟ اس لیے آگے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ظاہر ہے کہ اگر ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہارے اوپر تو اللہ کی سب سے زیادہ نعمتیں ہیں، تمہیں تو اور بھی زیادہ مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے. تو اس لیے کہا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اسی فرما برداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز میں تم کو خلیفہ بنایا ہے، جس مال میں، جس سامان میں، اس کو اسی کے راستے میں خرچ کرو. مستخلفین فی، خلیفہ بنانا. یہاں یہ لفظ جو آیا خلیفہ بنانا، اس دو لحاظ سے دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور دونوں بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. کیا مطلب اپنا خلیفہ بنانے کا؟ معنی یہ ہے کہ اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. آیت اس سے پہلے کیا گزر چکی؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کی. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ نے بطور خلیفہ کے کچھ چیزیں تمہاری ملکیت میں دے دی. بطور خلیفہ کے حقیقی مالک تم نہیں ہو، مگر ایک بطور خلیفہ کے تم کو یہ اختیار ملا ہے کہ مالکانہ تصرف اس میں کر لو. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زمین کا یہ لاٹ کس کا ہے؟ یہ فلانے صاحب کا ہے. یہ بلڈنگ کن کی ہے؟ فلانے صاحب کی ہے.
سمجھ میں آیا؟ اور یہ غلط بھی نہیں، مالک ہونے کے جتنے تصرفات ہو سکتے ہیں مالک کے وہ سب ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص بیچنا چاہے بیچ لیتا ہے، نہ کوئی مذہب نہ دنیا کا قانون اس کو جو ہے وہ خلاف قانون نہیں قرار دیتا۔ بھائی ٹھیک ہے اگر مالک ہے تو آپ بیچیں گے، یہ گھر کس کا؟ فلاں کا ہے، اگر گفٹ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، صدقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مگر اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے جب مالک بنایا تو پھر تم اتنا اکڑ ہو گئے، تمہارے اندر اکڑ ہو گئی کہ اللہ کے واسطے بھی تم خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اصل مالک، تم اس کا خلیفہ، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ایک معنی کے لحاظ سے۔ دوسرے کہ انسان جو ہے وہ نہ ہمیشہ سے اس چیز کا مالک ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔ جس زمین کا آج میں اور آپ مالک ہیں، مجھ سے پہلے کون مالک تھا؟ باپ دادا پردادا سکڑ دادا۔ میرے بعد کون ہوگا؟ کوئی اور ہوگا میری اولاد میں، یا اولاد کے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ نہ میں اس جگہ کا اس مال کا ہمیشہ سے نہ مالک نہ ہمیشہ مالک۔ تو یہ خلافت چلی آ رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک ترکہ اور ایک وراثت ہے۔ میں اپنے باپ کا خلیفہ، میری اولاد میری خلیفہ۔ تو جب ہمیشہ تمہیں رہنا نہیں، نہ ہمیشہ سے تم ہو، تب اس مال کے لیے تم اس طرح سے فیصلہ کر کے بیٹھ جاؤ کہ اس میں سے ایک پینی جو ہے خرچ نہیں ہوگی، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے۔ مال تو نہ ہمیشہ سے کسی کے پاس رہا، نہ ہمیشہ رہنے والا۔ جو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، اس کے واسطے کہیں کوئی اس طرح کی مصیبتیں مول لی جائیں تو کیوں نہیں خرچ کر دیتے اس کو؟ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بکری ذبح ہوئی اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ آپ نے پوچھا بکری ذبح ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے بکری ذبح کی تھی۔ فرمایا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ جو ہے وہ تو خیرات کر دیا، ایک دست اس کو ہاتھ کہتے ہیں وہ باقی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا سب کچھ باقی رہ گیا، ایک دست جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ مطلب یہی ہے کہ تم نے جو کچھ اللہ کے واسطے خرچ کر دیا، دراصل وہ اللہ کی ملکیت تھی، ہر چیز تم نے اس کی ملکیت میں لوٹا دی، وہ چیز باقی ہو گئی۔ اور جس کو تم نے اللہ کی ملکیت میں نہیں لوٹایا تو وہ کہاں سے باقی رہی؟ وہ باقی نہ رہی۔ مالک کی طرف ایک اصل ملکیت کو لوٹا دینا یہ اس کی بقا کی صورت ہے، سمجھ میں آیا؟ اور مالک کی طرف نہیں لوٹائے گی اس چیز کو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باقی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی۔ اسی معنی کر آپ نے فرمایا تھا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا خود نہ کھائیں نہ پیئیں، بس منشا یہ ہے کہ یہ ایک ذہن ہونا چاہیے، یہ ایک فکر ہونا چاہیے، ایک تصور ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں نہ سمجھے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، نہ سمجھے کہ میں اس کا مالک نہیں رہا، بلکہ اس کی بقا کی صورت یہ کر دی۔ میں نے شاید پہلے بھی بتلایا تھا کہ کیا تھی وہ آیت، لا الہ الا اللہ، نہیں یاد آ رہی۔ وہ ایک آیت ہے قرآن شریف میں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں کہ شقیق بلخی ان کے مرید ہیں، اور شقیق بلخی نے ایک عرصے تک ان سے تربیت حاصل کی، تقریباً 30 سال تک تربیت حاصل کی۔ 30 سال کے بعد انہوں نے پیر صاحب نے پوچھا میں تم کب سے ہمارے پاس پڑھے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت 30 سال کے قریب ہو گئے۔ اچھا، فرمایا تو بہت عرصہ ہو گیا، کچھ سیکھا بھی؟ کہ جی ہاں کچھ باتیں میں نے سیکھی جناب سے۔ تو انہوں نے جو باتیں وہ گنائی 7-8 باتیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ مال کی حفاظت کے لیے مختلف انتظام کرتے ہیں، کسی طرح مال سیف ہو جائے۔ میں سوچتا تھا کہ آخر اور اس کے باوجود خطرے سے پھر بھی نہیں بچ پاتا۔ بینک میں رکھ دیجئے معلوم ہوا کہ رابری ہو گئی، سمجھ میں آیا صاحب؟ کہیں گھر میں رکھ دیجئے معلوم ہوا آگ لگ گئی، کسی اور جگہ رکھ دیجئے معلوم ہوا کہ پانی میں بہہ گیا۔ کوئی نہ کوئی خطرہ لگا ہوا ہے، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، آگ کے لگنے کا، پانی میں بہہ جانے کا۔ میں سوچتا تھا یا اللہ حفاظت کی کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ یہ کوئی ان میں سے کوئی خطرہ اس کو نہ لگا ہو؟ تو حضرت آپ کی صحبت کی برکت سے یہ ہوا کہ میں ایک روز قرآن شریف جو پڑھ رہا تھا تو ایک آیت میرے سامنے آئی اور میں نے کہا سبحان اللہ،
میری ساری فکر جو ہے وہ دور ہو گئی، مجھے وہ راستہ ہاتھ آ گیا کہ اگر کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو، سارے خطرات سے محفوظ، شیورٹی اور سیکیورٹی جس کی اندر ہو، وہ چیز تو مجھے مل گئی۔ اور وہ قرآن شریف کی آیت یہ تھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ضائع ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس چلا جائے وہ باقی رہنے والا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بات ہاتھ آ گئی۔ اب مجھے جب کوئی چیز پسند ہوتی ہے میں اس کو خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کے پاس دے دیتا ہوں، تو وہ باقی رہ جاتی۔ تو یہ ہے مستخلفین فی، اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا، لہذا جس مال میں تم خلیفہ ہو تم اصل نہیں ہو، کیوں نہیں خرچ کر دیتے اس کو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، سو جو ایمان لے آئے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، فرمایا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، فرمایا کیا ہو گیا تم کو، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ ظاہر ہے کہ یہ خطاب انہی کو ہوگا کہ جو ایمان کے مدعی تو ہیں مگر حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اب آپ ان کو اس دور کے لحاظ سے منافق کہہ لیں یا آج کے لحاظ سے جو بھی کچھ کہہ لیں، آج کسی کو منافق تو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہے مگر ایمان نہیں، اس لیے کہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں، جان کی قربانی دینے تیار نہیں، مال خرچ کرنے تیار نہیں، تو پھر ایمان کیسا؟ اس لیے کہا گیا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تم کو، تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تم کو بلا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تم سے وعدہ اور معاہدہ کیا جا چکا ہے، وعدہ لیا جا چکا اس بات کا کہ تم مانو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کون سا ہے وہ وعدہ؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میثاق سے مراد ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں میثاق الست کہتے ہیں، عہد الست، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب اللہ نے بنو آدم کی پشت سے یا آدم کی پشت سے اس کی ساری نسل کو نکالا اور ان سے عہد لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ تو ایک میثاق ہی ہے، جب تم سے ایک میثاق لیا جا چکا پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ رہ گیا یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس پر ایمان لائیں، تو رسول تو بلا رہے ہیں، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، ایک میثاق تم سے لیا جا چکا، اس میثاق کی تکمیل کے واسطے رسول بھیجا گیا اور رسول تم کو بلا رہا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے تم؟ ایک تو یہ مانا۔ دوسرا میثاق ہے وہ جو ہر مومن ایمان کے دعوے کی صورت میں کرتا ہے۔ ایمان کے مطلب کیا ہے؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، ایمان جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی واسطے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی النشاط والکسل، ہم نے بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع اور طاعت کی، سننے اور فرما برداری کرنے کی، خوشی میں اور سستی اور کاہلی میں بھی، ہر حالت میں۔ اور کس چیز کی؟ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ ہم نیکیوں کی ہدایت کرتے رہیں گے اور برائیوں سے روکتے رہیں گے، اس بات میں۔ اور کس میں؟ اور یہ کہ والانفاق فی سبیل اللہ، ہم نے وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے میں انفاق کی، خرچ کرنے کی، الی آخری۔ تو یہ ہے وہ بیعت، اس کو کہا گیا میثاق۔ بیعت بھی دراصل میثاق ہی ہے۔ تو وقت اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، جب تم خود وعدہ کر چکے ہو اور تم واقعتاً ایمان والے ہو تو پھر کیوں نہیں پھر حقیقی طور پر ایمان لے آتے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی وہ ذات ہے
جس نے اتارا ہے اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتوں کو تاکہ وہ تم کو نکال دے اندھیریوں سے اجالے کی طرف۔ کون سی اندھیری؟ اندھیری کفر کی، شرک کی، گمراہی کی، ضلالت کی، بے راہی کی۔ اور نور جو ہے اس کے مقابلے میں وہ نور ہے ہدایت کا، حق کا، صداقت کا، سچائی کا، اسلام کا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر آ گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اور نور کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ نور جو ہے تاکہ تم کو نور کی طرف لے جائے اندھیریوں سے نکال کر، اس لیے کہ آگے نور کی بات آ رہی ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کی میراث ہے آسمانوں اور زمین میں۔ میراث، وراثت کس کو کہتے ہیں؟ ایک وقت ایک مالک تھا، اب اس کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل ہو گئی، اور یہ منتقلی جو ہے ٹرانسفر یہ جبری ہے۔ جبری کا مطلب کیا ہوا؟ آپشنل اور اختیاری نہیں ہے کہ صاحب اگر چاہیں تو مالک بن جائے اور نہ چاہیں تو مالک نہ بنے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں وراثت۔ باپ کا وارث بیٹا ہے، مثلا اولاد ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر خاندان والے مل کر یہ فیصلہ کر لیں نہیں صاحب فلانا بیٹا یا فلانی بیٹی مالک نہیں ہوگی اپنے باپ کی، ہو نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اگر باپ بھی چاہے، ماں بھی چاہے کہ میرے بعد میری اولاد میرے ترکے کی وارث نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ پتہ نہیں کہاں سے یہ دوسرے قوموں کی بات بعض ناواقف مسلمانوں میں آئی، عاق کرنے کا مسئلہ کہ عاق کر دو تو وہ اپنے سارے وہ باپ کے ترکے سے، وہ ماں کے یا باپ کے ترکے سے محروم ہو جائے۔ جو بھی ماں اور باپ عاق کر دے اپنی سب اولاد کو یا کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو، اس کا کوئی اصل نہیں ہے اس کی شریعت اسلامیہ میں۔ اس لیے میں نے کہا جبری ہے یہ ملکیت، وراثت کی اصول ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری ملکیت ظاہری طور پر ہے، آخر کار یہ ظاہری ملکیت بھی ختم ہو کر حقیقی اور ظاہری ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم ہو جائے گی قیامت میں، اور اس میں کسی کے اختیار کو دخل نہ ہوگا۔ وہ ملکیت کا اللہ کی طرف لوٹ جانا ہر صورت میں وہ جبری ہوگا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اسی واسطے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج کس کی ہے حکومت، کس کا ہے اقتدار، کس کی ہے بادشاہت۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے اصحاب اقتدار اور ملکیتوں کے مالک جو ہیں وہ مدعی تھے کہ یہ ہماری ملکیت، یہ ہماری ملکیت، یہ ہماری ملکیت، اور اس بنیاد پر جھگڑے، لڑائیاں اور کیا کچھ خون خرابے نہیں ہوتے۔ آج کہاں گئے وہ سارے مدعی؟ بولے کون ہے آج مالک؟ وہاں تو سب کو سانپ سونگا وہ ہوگا۔ کس کی مجال ہے کہ ہاں یہ نامے میں بولے؟ وہ جاہو جلال منہ پر مہرے لگائے ہوئے ہوگا۔ آخر کار خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور قہار ہے، آج اسی کی ملکیتیں ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں، یہ بات کہیں لکھی تو نہیں ہے کتابوں میں، لیکن شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ قبروں سے جو لوگ نکلیں گے ننگے، کپڑے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑوں کی ملکیت کا بھی دھبا نہ آ جائے کہیں، کوئی ملکیت کسی طرح کی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی جز اور کل کے حقیقتاً، صورتاً اور باطناً ہر طرح کی ملکیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔ فرمایا خرچ تو کرو، مگر دیکھو خرچ کے لیے جس وقت زیادہ ضرورت ہے اور جس وقت تم ہاتھ ملے ہو خرچ نہیں کرنا چاہتے، دراصل خرچ کرنا بھی تو اسی وقت کا خرچ کرنا ہے۔ جو لوگ آج خرچ نہیں کر رہے ہیں اور اس وقت خرچ کریں گے جب خرچ کرنے کی وہ قیمت نہ ہو، اجر تو پھر بھی مل جائے گا، مگر آج کیوں نہیں خرچ کرتے جبکہ زیادہ ضرورت ہے آج خرچ کرنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہوں گے تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے قتال کیا۔ فتح سے مراد میں بتلا چکا تھا شروع میں، فتح مکہ ہے، عام طور پر تو یہی سمجھا گیا فتح مکہ۔ بعض لوگوں نے اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ بھی لی ہے۔
یاد ہوگا صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہوئی ہے سن 5 ہجری میں اور فتح مکہ ہوا ہے سن 8 ہجری میں. تو صلح حدیبیہ کو فتح کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم میں دوسرے کا اس کو فتح کہا گیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح اس کی ابتدا یہیں سے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ حدیبیہ کے موقع پر اور اس میں اس کو فتح قرار دیا. تو بہرحال وہ حدیبیہ ہو یا فتح مکہ ہو، حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ خرچ کریں گے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہر شخص تو تنگی میں ہے جو مخلصین مومنین ہیں، اور ادھر سے مہاجرین جو ہیں آج ادھر سے آ رہے، آج ادھر سے آ رہے، ان کی مدد کا مسئلہ الگ درپیش ہے. اور نہیں کہا جا سکتا اسلام کا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے. آیا یہ کشتی تیرتی چلی جائے گی یا ڈوب جائے گی، کون بتا سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ابھی تو 4 طرف سے حملے ہی حملے ہو رہے ہیں، جیت کی صورتیں تو بہت کم ہیں دیکھنے کو. تب اس صورت میں اس اسلام کے لیے خرچ کرنا ہو سکتا ہے کہ جو خرچ کے وہ ڈوبی جائے. بھئی آدمی جو ہے خرچ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ، کم سے کم انویسٹمنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے جن کے ذہنوں میں ہے وہ تو سوچیں گے کہ بھئی خرچ کریں کہ نہ کریں. تو اس بات سے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ یقیناً ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا. فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا فتح مکہ کی. فتح مکہ اگر ہو جائے تو اس وقت تو میں بتا چکا ہوں کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ فوج در فوج، جماعتیں کی جماعتیں، ٹولیاں کی ٹولیاں اسلام میں داخل ہو رہی تھی. اب تو اسلام کی شوقت اور قوت کے پھریرے لہرا رہے تھے. اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جنہوں نے جو خرچ کریں گے اجر ملے گا بے شک، مگر جنہوں نے ان حالات کے پیچھے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا ان کی کتنی بڑی قیمت اور قربانی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ویسے تو ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. نیکی تو رائے گا نہیں جائے گی، چاہے پہلے کی ہو چاہے بعد میں کی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. کس نے کس وقت کیا اور کس نیت سے کیا، کس جذبے سے کیا، اللہ اس کو جانتے ہیں. بس یہیں رکھیے، اس لیے کہ وقت ہو گیا. اور مجھ سے کہا کہ 12:30 بجے تک آج تفسیر ہونی ہے. الحدید آیت نمبر 11. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں مضمون یہ تھا کہ کیا ہو گیا تم کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمینوں کی وراثت اللہ ہی کی ہے اور ملکیت. اس کے بعد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا وہ اور جو اس کے بعد خرچ کرنے والے اور قتال کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے فتح سے پہلے یہ سب کام کیے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جنہوں نے پہلے یہ کام کیے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے ان کے بنسبت کہ جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. فرمایا تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ویسے اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. یہاں سے تمام مفسرین یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت قیامت تک کے لیے مؤثر ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اسلامی اعتبار سے دینی لحاظ سے مسلمانوں کے خرچ اور ان کی قربانیوں کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت خرچ کرنا اور قربانیاں دینا زیادہ باعث ثواب ہوگا بنسبت ان حالات کے کہ جس وقت قربانی اور خرچ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جتنی تنگی ہوگی، جتنی پریشانیاں ہوں گی، اس وقت جو خدمت انجام دی جائے گی اس کی قیمت، اس کا اجر، اس کا درجہ یقیناً بڑھا ہوا ہے. مگر یہ بھی ایک متعین اور واضح ہے کہ اس آیت کا مصداق، پہلا مصداق وہ دور صحابہ ہے اور دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، غزوات میں اور جہاد میں شرکت کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا درجہ بہت اونچا ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. آگے جو یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مفسرین اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی وہ جماعت ہے کہ جن کے لیے اللہ نے بھلائی کا دنیا ہی میں وعدہ کیا. وہ صحابی کہ جس نے بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور اس کا انتقال اسی ایمان کی حالت میں ہوا، اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اللہ نے اس کے لیے زندگی میں وعدہ کر دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے. یہ وعدہ کسی اور کے لیے نہیں، چاہے وہ کتنے بھی اونچے درجے پہ پہنچ جائے. ہم امید ہی کر سکتے ہیں، امید بھی بہت مضبوط کر سکتے ہیں کہ صاحب انشاءاللہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہوگا. یہ تو خیر بڑے بڑے بزرگوں کے لیے تو مسئلہ الگ ہے. ایک عام مسلمان جو ہے اگر اس کا بھی انتقال ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی ہم کو ہدایت یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو. تو برائیوں کی توقع نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ مسئلہ ہے وہ زندگی میں انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمتوں میں چلا گیا، ہم امید یہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے. جب ایک عام مسلمان کے لیے ادب یہ ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی زندگی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ گزری ان کے حق میں تو اور بھی زیادہ توقعات ہوں گی. مگر میں نے کہا یقین کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. یقینی دلیل اگر ہے تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جب یہ بات ہے تب کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے اور کیسے یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے معلومات کی بنیاد پر یا اپنی رائے سے کسی ایک صحابی کے شان میں کوئی گستاخی کر لیں. ان کا درجہ تو اللہ نے مقرر کر دیا اور ہم ان کے شان میں گستاخی کر کے اپنا درجہ کون سا بنانا چاہ رہے ہیں. اس لیے صحابہ کے درمیان کچھ بھی ہوا ہو اللہ کے حوالے.
انجام کے اعتبار سے ان میں کا ہر ایک فرد جو ہے، ہر ایک فرد اس کی نجات یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر دیا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جو قرآن سے نکلتا اور مفسرین اس پر متفق ہیں۔ آگے پھر اسی خرچ کے بارے میں ایک دوسرا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، قرض ادھار دینا، لون انگلش میں جس کو کہتے ہیں، جو اللہ کو قرض حسن دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کر کے لوٹائے، یضاعفہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، جو دیا اس کو تو بڑھا کر دے دیا اللہ نے واپس، اس کا وعدہ ہے، اور فرمایا کہ ایک عزت والا اجر بھی ہے، وہ اس سے ہٹ کر الگ مزید۔ اللہ کے قرض حسن، قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو لوٹائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض لے رہے ہیں، تو جب یہ آیت اتری دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ کہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، جو اچھی چیزوں میں بھی گندگیاں تلاش کیا کرتے تھے کہ جائے کہ وہ کوئی اگر ایسی ویسی چیز ہو تم کا ذہن کہاں نہ بھٹکے گا۔ منافقین جو یہودی تھے انہوں نے کہا لو جی لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں قرض مانگ رہے ہیں، تو اللہ میاں غریب ہو گئے، چلو بھائی چندہ کر کے اللہ میاں کو دے دو۔ کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں وہ بیماری تھی جس کو قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض، تو انہوں نے تو اس کو اس نظر سے دیکھا۔ لیکن جو مخلص مسلمان تھے وہ تو بل کھا کے رہ گئے۔ اللہ نے کیا لفظ کہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ انہی میں حضرت ابو الدحداء انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب یہ آیت اتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو ابو الدحداء حاضر تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میاں قرضہ مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ پھر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا ایک باغ ہے، میں اللہ کو قرضے میں دیتا ہوں۔ وہ باغ کیسا تھا؟ اس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، اسی میں ان کی فیملی رہتی تھی، اور وہاں سے اٹھے اور چلے اپنے گھر کی طرف، اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے اے دہدا کی ماں گھر سے نکل آ، میں نے یہ باغ جو ہے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔ اگر ایسے مرد تھے تو عورتیں بھی کیسی تھیں؟ اس نے دادا کی ماں نے کہا وہیں سے پکار کر دادا کے ابا تم نے معاملہ اچھا کیا، نفع کا سودا کیا، اور یہ لے کر بچوں کو لے کر کے باہر نکل آئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہر ایک جو ہے وہ آیت سے اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے نتیجہ نکال رہا تھا اور اس کے مطابق اس نے اپنے طرز عمل اختیار کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے یوں کہیے کہ اللہ کی طرف سے قدردانی کی بات ہے۔ اللہ لے تو وہ تو اسی کا ہے، خود ہی فرما دیا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن اپنی ملکیت کی چیز کو لینے کے لیے کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں؟ قرضہ دے دو۔ تب دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ابو الدحداء نے کیا وہ کرنا چاہیے، جو منافقین نے کیا یہودیوں نے وہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ جہاں تک قرض حسن کا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ قرض فرمایا، قرض حسن فرمایا، یہ حسن کی قید جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے اس خرچ کرنے کے اندر، کوئی دوسرا جذبہ نہیں، نہ شہرت، نہ جو ہے اس میں کوئی ریا اور دکھلاوا، اور نہ اپنا کوئی ذاتی منفعت اس کے اندر۔ اللہ کو راضی کرنا، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ہے وہ قرض حسن۔ جب ایسا اس طرح کا خرچ ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو بڑھا کر بھی دیں گے اور ساتھ میں اس پر اجر بھی ملے گا۔ قرآن حکیم میں صدقات کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا، دیکھیے دو چیزیں ہیں خرچ کرنے کے، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ بھئی کسی غریب پر آپ نے خرچ کر دیا، مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا۔ خرچ کرنے والا کیا سمجھے گا؟ بظاہر تو کیا ہوا کہ آپ کے پاس $1000 تھے، $100 آپ نے خرچ کر دیے تو کتنے رہ گئے؟
تو کتنا رہ گیا جی؟ 900. کیا مطلب ہوا؟ 100 کم ہو گئے. 100 تو کم ہو گئے نا بھائی. دوسرا طریقہ خرچ کرنے کا کیا ہے؟ آپ کے پاس $1000 ہیں. ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے قرض دے دیجئے 10% انٹرسٹ کے اوپر. آپ نے کیا کیا؟ $100 اس کو دے دیے. کیا ہوا؟ 900 تو رہے فی الحال، مگر یہ آپ کے 100 گئے نہیں، بلکہ آئیں گے اور کچھ لے کر آئیں گے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ نقصان میں نہیں، میں تو نفع میں ہوں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. فرمایا اللہ انٹرسٹ کو، سود کو، ربا کو تو مٹاتا ہے اور صدقات کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے. پالنا اور پرورش کرنا کب بولا جاتا ہے؟ ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ 1 فٹ کا بچہ ہے، تب 2 فٹ کا ہوا، تو 3 فٹ کا ہوا، 4 فٹ کا ہوا، ہوتے ہوتے پرورش کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ٹھیک 5.5 فٹ اور 6 فٹ کا بن گیا جوان آدمی. یہ ہے پرورش. اللہ تعالیٰ سود اور ربا